اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام مقدس میں سے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 34ویں آیت مبارکہ سے 36ویں آیت مبارکہ تک خداوند کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سنیے گا۔ پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو، تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے کے سبب سے خداوند کی برکت ہم پر نازل ہو۔ کلام مقدس کی جو آیات مبارکہ تلاوت فرمائی جا چکی ہیں، یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا گیا ہے، پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشے بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنی ہی فکروں میں مگن ہے اور اسی زندگی کی تگ و دو میں مصروف ہے، لیکن فرما دیا گیا ہے خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشے بازی سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر ناگہاں آ پڑے۔ وہ دن سے مراد مسیح خداوند کی دوسری آمد ہے، وہ دن سے مراد عدالت کا دن ہے، وہ دن سے مراد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شامل ہونا مراد ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ایسا نہ ہو کہ وہ دن تم پر ناگہاں آ پڑے اور پھر تم کو یہ سننا پڑے کہ میری کبھی تم سے کوئی واقفیت نہ تھی۔ اس لیے نشے بازی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ازروے بائبل خدا کا کلام ہے۔ بائبل ایک عظیم اور قدیم کتاب مقدس ہے۔ اس کی تعلیمات کے مطابق ہمیں شراب پینے سے اور دیگر نشہ کرنے والی اشیاء سے منع فرمایا گیا ہے، اور بائبل مقدس میں نشے بازی کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ تمام اشیاء جن سے نشہ ہو جاتا ہے وہ منع فرمائی گئی ہیں۔ آج مجھے شراب کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرنی ہے کہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں، ہمارے جو دوست جو مسیحی نہیں ہوتے وہ ہم پر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ مسیحیت میں شراب جائز ہے لیکن دیگر مذہب کے اندر نہیں جائز۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق مسیحیت میں بھی شراب پینے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ میں تو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیت میں شراب بھی حرام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ اور ہم تو یہ بات کئی بار اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر حکومت پاکستان سے مطالبے کی صورت میں کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جو مسیحیوں کے نام پر شراب پرمٹ جاری کیا جاتا ہے منسوخ کیا جائے، ختم کیا جائے، کیونکہ شراب پینا، فروخت کرنا اور اس کے اوپر بزنس کرنا یہ بائبل کے مطابق حرام ہے۔ شراب اور اس کی کمائی حرام ہے، اور میں تو حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر سال قومی اسمبلی کے بجٹ میں جو شراب کی کمائی ٹیکسوں کی صورت میں
شراب کی فیکٹریوں سے وصول کی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ لہذا شراب کی کمائی کو اسمبلی کے بجٹ میں شامل نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے تو سارا بجٹ حرام ہو جاتا ہے۔ تو لہذا حکومت سے میرا مطالبہ ہے کہ شراب مسیحیت میں بھی حرام ہے، شراب اسلام میں بھی حرام ہے، تو لہذا شراب کے تمام پرمٹ جو جاری کیے گئے ہیں منسوخ کیے جائیں۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حوالے سے، جب قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس ملک کے اندر اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت اسمبلی کے اندر قومی اتحاد کے مطالبے پر شراب پر پابندی لگا دی گئی اور تمام شراب خانے بند کر دیے گئے، اور اس بات کو عیاں کر دیا گیا کہ پاکستان میں کوئی بھی شراب نہ پیے گا کیونکہ یہ حرام ہے۔ لیکن بعد ازاں جب جنرل ضیاء الحق اس اقتدار پر قبضہ جما بیٹھے، انہوں نے اقتدار چھین لیا کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھے، اور انہوں نے بغیر پوچھے ہوئے ہی جب وہ اقتدار میں قبضہ کر کے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے لیے تو شراب حرام ہے لیکن غیر مسلم شراب پینے کے لیے پرمٹ لے کر شراب پی سکتے ہیں۔ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے کسی بھی مسیحی رہنما سے نہیں پوچھا، کسی بھی پادری صاحبان سے نہیں پوچھا، کسی بھی بشپ سے نہیں پوچھا، خود ہی ایک ڈسیزن لیا، خود ہی اس لا کو جاری کیا۔ لہذا میں آج حکومت وقت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شراب مسیحیت میں بھی حرام ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کوئی شرابی آسمان کی بادشاہی کا وارث نہ ہوگا۔ اور پھر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی شراب کی پاکستان میں فیکٹریاں ہیں ان میں سے کسی ایک فیکٹری کو بھی آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ کسی مسیح کی شراب کی فیکٹری ہے۔ بہرحال کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق، ہماری کتاب بائبل مقدس کے مطابق شراب حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، لہذا ہم اس کے اپوزٹ ہیں۔ ہم تو یہ پریچ کرتے ہیں، ہم تو یہ منادی کرتے ہیں، ہم تو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اس امر میں حکومت سندھ اور عدلیہ سندھ کا مشکور ہوں جنہوں نے حال ہی میں شراب پر پابندی لگا کر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی یاد کو تازہ کیا ہے۔ تو لہذا یہ ایک اچھا اقدام ہے جو سندھ گورنمنٹ اور سندھ عدلیہ نے کیا ہے کہ انہوں نے شراب پر پابندی لگائی ہے۔ اسی طرح میں چاہوں گا وفاق، پنجاب، بلوچستان اور دیگر جو ہمارے پاکستان کے صوبے ہیں، خیبر پختونخوا، یہ بھی اپنے اپنے صوبائی حلقوں میں شراب پر پابندی لگا کر اور وہ تمام جو شراب کے پرمٹ ہیں ان کو منسوخ کر کے خداوند سے برکت حاصل کریں اور پاکستان کو شراب جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ آئے روز جو شراب کا شور مچا ہوا ہوتا ہے اور زہریلی، کچی، پکی شراب کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور اس سے جو ہلاکتیں ہوتی ہیں ان میں بھی نہیں یہ سننے میں آئے گا کہ کوئی شراب پی کر مر گیا ہے۔ کچی، پکی، کچی، زہریلی، یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ اس وقت ہوں گے جب حکومت بھی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ یہ تعاون کرے گی، اور مسیحی قوم کا یہ مطالبہ اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر بھی ہوتا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومت ہمارے اس مطالبے پر کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ اور میں آج پھر اس اپنے پیغام کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ مسیحی بہن بھائی جو شراب پیتے ہیں یا شراب کا پرمٹ ہے وہ بھی خداوند کے کلام کو قبول کریں
اور خدا کے کلام کے مطابق اپنے اس گندے اور غلیظ گناہ سے توبہ کر کے خداوند کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور حکومت سے بھی میں آج پھر اس پیغام کی وساست سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے نام پر جو شراب کا پرمٹ جاری ہوتا ہے اس کو منسوخ کیا جائے، کیونکہ بائبل ہمیں شراب پینے کی، شراب فروخت کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو فوراً اس کا نوٹس لیں اور شراب کے پرمٹ، شراب کو ختم کیا جائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔